بنی اسرائیل کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں جو ہے نا ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، یعنی اس طرح کا قحط تھا کہ پانی اتنا کم ہو گیا کہ جانوروں یعنی انسانوں کے پینے کے لیے پانی کم ہونے لگ گیا۔ اللہ اکبر، اس طرح کا قحط پڑ گیا، بڑا سخت ترین قحط پڑا۔ بنی اسرائیل کے تمام جو لوگ تھے وہ آئے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس، کہا اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ آپ ہمیں حکم دیں، ہم کیا کر رہے ہیں ایسا کہ رب قدیر جو ہے ہمیں پانی دے دے، ہمارے اوپر بارش برسا دے۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل کے لوگوں آؤ، اے میری امت کے لوگوں آؤ، ہم جو ہے کل کے دن میں جو ہے فلاں میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں اکٹھے ہو کر دعا کریں گے، رب کا فرمان ہے تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو ہم کل کے دن جو ہے فلاں میدان کے اندر جب اکٹھے ہوں گے وہاں پر ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ رب قدیر جو ہے ہمارے اوپر کرم کرے گا اور بارش عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم پر جب دوسرا دن آیا تو جس میدان میں اکٹھے ہوئے وہ میدان اتنا بڑا تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ 40,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ کتنا؟ 40,000 کا۔ آج ہمارے پاس ساؤنڈ سسٹم کے زمانہ ہے جناب والا، ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ملینز میں جو ہمارے ویوز آتے ہیں، ہمارے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے نہ سوشل میڈیا کا دور ہے نہ ساؤنڈ سسٹم کا دور ہے، لیکن 40,000 کا مجمع ہے۔ 40,000 کے مجمع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے آپ دعا کر رہے ہیں، لیکن صبح سے دوپہر ہو گئی، اللہ کا نبی ہے، اللہ سے بات کرنے والا نبی ہے، صبح سے دوپہر ہو چکی ہے، دعا کرتے کرتے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ حیران رہ گئے کہ وجہ کیا ہے، بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے عرض کی خالق کائنات کی بارگاہ میں، کہا ربا تو کہتا تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، ربا تیرا فرمان سچا ہے، لیکن ہم صبح سے مانگ رہے ہیں لیکن ابھی تک بارش نہیں عطا ہوئی، ربا وجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا مسلمانوں، ذرا دھیان اپنا نہ بھٹکانا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سوال کرنے پر جواب ملتا ہے، اے موسیٰ تو نہیں جانتا یہ جو 40,000 کا مجمع ہے، اس 40,000 کے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے، ایک بندہ ایسا ہے جو لگاتار 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جو لگاتار 40 سال سے میرے حکموں کو تار کر رہا ہے، جو 40 سال سے میری دی گئی شریعت کو جو ہے توڑتا جا رہا ہے، اسے نہیں مان رہا ہے، اس ایک گنہگار کی وجہ سے میں اس قوم کے اوپر بارش نہیں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، جب یہ سنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم حیران رہ گئے کہ ایک شخص کی بدولت جو ہے 40,000 کے مجمع کے اوپر بارش نہیں ہو رہی ہے، پوری قوم کے اوپر قحط آ گیا ہے۔ آپ نے عرض کی مولا ذرا تو بتا تو صحیح اب کیا علاج ہے، اب تیرے سوا کون ہمیں بتائے گا کہ اس کا کیا علاج ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رب نے کہا اے موسیٰ اس مجمع کے اندر جب تک وہ شخص موجود ہے بارش نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اے موسیٰ تم یہ آواز دو کہ وہ گنہگار شخص اس مجمع سے نکل جائے۔ توجہ کرنا، آگے آنے والا لفظ آپ کے جو ہے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا اے اللہ 40,000 کا مجمع ہے، آواز تو دوں میں لیکن 40,000 تک کیسے پہنچے گی، اے اللہ ذرا بتا تو صحیح۔ لیکن اللہ نے کہا اے موسیٰ آواز دینا تیرا کام ہے، ہر شخص کے کان میں پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آواز دیتے ہیں اے وہ شخص جو لگاتار 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، جو لگاتار 40 سال سے اپنے رب کے فرامین کو تار کر رہا ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے، وہ اس مجمع سے باہر ہو جائے۔ آپ اس گنہگار شخص کی وجہ سے اس قوم کے اوپر قحط پڑا ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، پہلے میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھا دوں۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہاں تو ابھی بہت کم چھوٹا مجمع ہے، لیکن میں اگر یہاں پہ ایک چھوٹے بچے کو بھی اٹھا کر باہر نکال دوں
کہ تو اس طرح کا گنہگار ہے کہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ رب تیری وجہ سے جو ہے آج ہماری دعا قبول نہیں کرنے والا۔ ذرا توجہ کرو، اگر میں آپ میں سے کسی کو نکال دوں، ذرا توجہ کر، کتنی ذلت کا باعث ہوگا، کتنی ہماری عزت ڈوبے گی، کتنے ہم شرمسار ہوں گے۔ اللہ اکبر، اور 40,000 کا مجمع ہو اور عام بندوں کے سامنے نہیں، اللہ کے نبی کے سامنے نکالنے کی بات ہو رہی ہو، ذرا توجہ کرو اس شخص کے اوپر کیا بیتے گی جب اس کو نکالا جائے گا۔ لیکن توجہ کرنا، وہ جب آواز آئی، وہ جو گنہگار شخص تھا اس کے کانوں میں یہ آواز گونجی، اے وہ گنہگار شخص، اے وہ بدبخت شخص جس نے 40 سال سے لگاتار رب کی نافرمانی کی ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے، وہ اس جو ہے جلسے سے نکل جائے۔ اللہ اکبر، یہ اعلان ہونا تھا۔ اس شخص نے دائیں دیکھا، کوئی نہ نکلا، بائیں دیکھا، کوئی نہ نکلا، آگے دیکھا، کوئی نہ نکلا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی مجمع سے نہ نکلا۔ اب احساس ہو گیا، اب خیال آ گیا، اب وہ بدکار میں ہی ہوں، وہ گنہگار میں ہی ہوں، وہ جو ہے عیبدار میں ہی ہوں جس نے 40 سال سے رب کی نافرمانی کی ہے۔ ہائے افسوس، آج مجھے 40 سال کے بعد جو ہے اب ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ اب مجھے اس پبلک کے سامنے 40,000 کے مجمع کے سامنے جو ہے مجھے اس مجمع سے نکال دیا جائے گا، میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، اس شخص کے دل میں جب یہ خیال آیا، دل میں ارادہ کیا، ربا تو آج کے دن مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اے خالق کائنات، تجھ سے یہ میرا عہد ہے، تجھ سے وعدہ ہے، تو آج مجھے اس ذلت اور رسوائی سے بچا لے، آج اس بے عزتی سے بچا لے۔ ربا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، آئندہ میں کبھی تیرا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ توجہ کرنا مسلمانوں، اس نے دل میں ارادہ کیا، ابھی دل میں سوچ رہا تھا، بارش ہونا شروع ہو گئی، سبحان اللہ۔ توجہ کرو، ابھی دل میں خیال آیا توبہ کا، بارش ہونا شروع ہو گئی، لیکن اگلا جمعہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ توجہ کرنا، بارش ہونا شروع ہو گئی، موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم حیران ہو گئے، کہا ربا ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ جس شخص ابھی تک بارش نہیں ہوگی جب تک نہ وہ گنہگار مجمع سے نکلے گا، ابھی تو بارش ہو گئی، کوئی بندہ نکلا بھی نہیں۔ تو رب نے کہا، اے موسیٰ ابھی تک جس شخص کی بدولت میں تمہیں بارش نہیں دے رہا تھا، لیکن ابھی اس شخص کے ایک الفاظ کی بدولت میں نے تم پہ بارش عطا کر دی، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں آنے کا مطلب، جو تقاضا، آپ آئیں تو صحیح نا، رب کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھیں، قسم اللہ کی آپ کروڑوں سال کے گنہگار ہوں گے، وہ ایک پل میں جو ہے آپ کی بخشش کریں۔ لیکن اگلی بات، ابھی یہ واقعہ ختم نہیں ہوا، جو اگلی بات بتانے جا رہا ہوں، قسم اللہ کی آپ روئیں گے، آپ کو شرم آئے گی اپنے اوپر۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ ماحول ہے نا کہ ہم ایک گناہ کریں نا، اور ویسے آپ لوگ سبھی لوگ جانتے ہیں، ہر کوئی اپنے اعمال کو جانتا ہے، ہمارے ایسے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، اگر وہ گناہ ہماری ماں بھی سن لے نا، کتنی پیار کرتی ہے ماں، بہت زیادہ کرتی ہے نا، لیکن وہ ماں بھی اگر ہمارے وہ گناہ سن لے، باپ بھی وہ گناہ سن لے، قسم اللہ کی ہمیں گھر سے نکال دیا جائے گا۔ ایسے بھی بعض گناہ ہوتے ہیں، آپ لوگ سبھی جانتے ہیں نا، ہر کوئی اپنے اعمال کا جو ہے جانکار ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں نکال دیں، لیکن قربان جاؤ رب کی رحمت پر جو ہے کس قدر وہ کرم کرتا ہے کہ 40 سال کا نافرمان ہے بندہ، صرف ایک پل میں اس نے دل میں ارادہ کیا، ابھی کوئی الفاظ کہے نہیں، رب نے اس کی بخشش کر دی۔ ابھی ذرا توجہ کریں، جب موسیٰ نے یہ عرض کیا نا، ربا تو کہتا تھا جب تک وہ بندہ نہ نکلے گا بارش نہیں ہوگی، تو اب جب جواب واپس آیا کہ اب اسی بندے کی وجہ سے بارش دے دی، توجہ کرنا، اگلا جملہ بہت قیمتی جملہ ہے آپ لوگ۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ سنا کہ اسی کی وجہ سے بارش ہوئی، آپ نے عرض کی ربا مجھے دکھا تو صحیح وہ شخص ہے کون جس کی وجہ سے آپ بارش ہوئی۔ کیا سوال کیا؟ مجھے وہ شخص دکھا جس کی وجہ سے آپ بارش ہوئی، پہلے وہ گنہگار تھا۔ توجہ کرنا، رب کے جواب پر توجہ کرنا مسلمان۔ موسیٰ نے سوال کیا، ربا مجھے وہ بندہ دکھا دے جس کی وجہ سے آج تک بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن آج وہ ایک پل کے لیے جب تیرے بارگاہ میں جھکا تو تو نے بارش عطا کر دی۔ ربا وہ کون خوش نصیب شخص ہے؟ موسیٰ کا سوال کرنا تھا، رب نے جواب دیا، اے موسیٰ میں نے اس اپنے بندے کا تب پردہ چاک نہیں کیا
جب وہ 40 سال سے میرا نافرمان تھا، اب تو وہ ایک پل میں میرا یار بن گیا ہے، اب کیسے پردہ چاک کروں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک پل میں میرا یار بن گیا ہے، اب کیسے میں پردہ چاک کروں؟ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا ہے نا کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن تے دیون دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پردے پاون والا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا ایک گناہ ہمارے والدین دیکھتے ہیں تو ہمیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے جناب والا، لیکن لاکھوں گناہ دیکھنے کے بعد وہ رب ہمیں تب بھی جو ہے یہ سعادت دیتا ہے کہ ہم رمضان میں بھی جو ہے اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی مغفرت کرائیں۔